اگر انسان کے سامنے انسان کو صحیح تربیت مل جائے اور صحیح رہنمائی مل جائے تو انسان ایک خوبصورت توازن قائم رکھتا ہے. وہ یقیناً اپنی ضروریات کی طرف بھی دیکھتا ہے، دنیا کے تقاضوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کی توجہ کا اصل مرکز اس کا دل، اس کی اخلاق، اس کا کیریکٹر، اس کے جذبات، اس کی روحانی قدریں یہ رہتے ہیں، اور اس طرح ایک بہت بہترین سوسائٹی وجود میں آتی ہے. قرآن مجید بہت سی باتیں ایسی کہتا ہے کہ بیان رکھ دیں گے، تم کڑیوں کو ملاؤ، تم اپنی عقل و تدبر کو استعمال کرو. یہ جو مذہب کا غلط تصور ہے یہ نہ تو اس پر رکے گا کہ پروٹسٹنٹ تحریک کو کھڑی کر دی جائے، پھر یہ اس پر بھی نہیں رکے گا کہ خدا کا انکار کر دیا جائے، مذہب کا انکار کر دیا جائے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ گاڈلیس سوسائٹی، ایک خدا بیزار معاشرہ. یاد رکھیے گا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے لوگ مذہب کی طرف سے لوگوں نے رخ موڑا. یہ بالکل جھوٹ ہے. مذہب کی غلط ترجمانی نے مذہب کی طرف سے رخ موڑنے پر انسانوں کو مجبور کر دیا. سائنس کا کوئی ٹکراؤ مذہب سے بالکل نہیں، قطعاً نہیں، نہ پہلے تھا نہ آج ہے. اگر یورپ میں سائنس پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کے خلاف مذہبی لوگ کھڑے ہو گئے تو یہ اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کا مذہبی تصور غلط تھا. ورنہ فی نفسی ہی مذہب اور سائنس میں ٹکراؤ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ پڑھے لکھے لوگ بھی، آپ لوگ میں سے بہت سے لوگ سن رہے ہیں، مذہب ہے خدا کا کلام اور سائنس ہے خدا کے کام. دونوں میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے کلیش ہو سکتا ہے؟ سائنس کسے کہتے ہیں؟ خدا کے کام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا، سمجھنے کی، اس کو ریڈ کرنے، اس پر ریسرچ کرنے کہ بھئی کیسے بارش ہوتی ہے، سسٹم کیا ہے بارش کا، موسم کیسے بدلتے ہیں، بچہ ماں کے پیٹ میں کیسے پروان چڑھتا ہے، زمین سے یہ غلہ کیسے اگتا ہے، یہ اسی کا نام سائنس ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں سائنس کو اگر صحیح مقصد کے ساتھ پڑھا جائے تو خدا تک پہنچنے کا بڑا یقینی راستہ سائنس بھی ہے. اس کے اور خدا پر ایمان کے درمیان ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قرآن word of God ہے and the whole universe is work of God. There can never be any clash between the word of God and between work of God. سائنس کی ترقی کی وجہ سے انسانیت مذہب بیزار ہو گئی ہو، یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے. اس کے پیچھے سازش بھی ہے اور کچھ لوگوں کی جہالت بھی ہو سکتی ہے. اور عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی تھیوری رکھ دی جائے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی آبجیکٹیو اسٹڈی کریں، سوالات کھڑے کریں، اس کو چیلنج کریں. اب پتہ چلا کہ جو مادیت ہے یہ خدا کا انکار ہے اور جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، ایک پولیٹیکل اصطلاح کے طور پر نہیں، ایک تہذیب اور ایک عقیدے کے طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم کسی خدا پر یقین نہیں رکھتے، تو یہ نتیجہ سائنس کی ترقی کا نہیں ہے بلکہ یہ نتیجہ مذہب کی غلط ترجمانی کا ہے. کیونکہ اس ترجمانی کے بعد مذہب قابل قبول رہتا ہی نہیں. مارکس نے اگر یہ کہا ہے کہ مذہب ایک رفیون ہے تو اس کو اگر وہ سچ بولنا چاہتا تھا تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ مذہب افیون ہے جو ہم کو ملا ہے اپنے آبا و اجداد سے. اس کو ساری دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں یہ جنرل ایک ریمارک پاس کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. تم اپنے مذہب کے بارے میں کہو کہ وہ ایک افیون ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو، ہم خود اس مذہب کے بارے میں غور کر کے تبصرہ کریں گے تمہاری بات پر. کہ تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ پوری دنیا کے اندر سارے مذہب افیون ہیں؟ اصل میں وہ رد عمل تھا، وہی نتیجہ تھا جس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہی وہ سب پس منظر ہے. آپ صلاۃ والسلام بھیجیے محمد الرسول اللہ پر. اللہ اکبر. کہ کیا دیکھ رہے تھے آپ، کیا محسوس کر رہے تھے کہ یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا اور یہ بھی ہوگا. لوگ باغی بن جائیں گے خدا کے، لوگ مادہ پرست ہو جائیں گے، پیٹ اور شرمگاہ کے سوا انہیں کچھ نہیں یاد رہے گا. اخلاقی قدریں، روحانیت، اسپریچول ویلیوز یہ سب پھینک دی جائیں گی، یہ سب چیزیں، اور دنیا بس ایک دم درہم و دینار کی پجاری بن جائے گی. آپ محسوس کر رہے تھے اور آپ سے بڑھ کر محسوس کرنے والا اس آسمان کے نیچے کوئی پیدا ہوا ہے. اور آپ کی اس حساسیت کو اللہ نے دیکھا اور اللہ نے آپ کو تسلی دینا اپنا فرض سمجھا کہ محمد تم اپنے جان دے دو گے، تم اپنا دم گھونٹ لو گے. جس پورے ماحول کا کلائمیکس کا نام ہے فتنہ دجال، وہ ماحول ہی قائم ہونا شروع ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کے عقیدے سے. اب پتہ چلا کہ سورہ کہف سے فتنہ دجال کا یہ رشتہ کیوں ہے
کیوں خدا نے تمہید میں یہ باتیں بیان فرمائیں؟ کیوں ابتدائی آیتوں میں یہ پورا نقشہ کھینچا؟ اب سمجھ میں آیا یہ ربط قرآن کی آیات کا۔ قرآن کے علوم میں سے ایک بہت بڑا علم یہ ہے کہ الگ الگ آیات کا جو ایک پیس ہوتا ہے، قطعہ ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، ان کا اگلے ٹکڑے سے کیا تعلق ہے۔ یہ قرآن کے تفسیر کے سلسلے کے بہت اہم علوم میں سے ایک ہے، بہت اہم علوم میں سے۔ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔